اے مسلمانوں دوڑ لگا دو اور آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ مسارعت کے معنی ہوں گے تیز دوڑنے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے آگے نکلنے کی کوشش۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور دوڑ میں مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ وجنت، اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، عرضها السماوات والارض، جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد کے مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے، سجائی گئی ہے، اسے پورے اہتمام کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اہل تقویٰ کے لیے۔ ان اہل تقویٰ کے کچھ اوصاف کیا ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں، مراد ہے اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دو مدیں ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اس کے بندوں میں سے جو محتاج ہوں، جن کو کوئی ضرورت لاحق ہو، ان کی مدد کرنا، یتیم ہوں، بیوائیں ہوں، مسکین ہوں، کوئی قرض تلے دب گئے ہوں، وہ سب کے سب اس میں آ جائیں۔ لہذا دوسری مت کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، دین کی تعلیم و تعلم کا کوئی نظام بنانا، پھر یہ کہ دین کو دوسروں تک پہنچانا، اس کے لیے سارے ذرائع جو بھی کسی زمانے میں ابلاغ کے موجود ہیں ان سب کو استعمال کرنا، اس کے لیے خرچ درکار ہے۔ بہرحال میں اس عرض کر رہا تھا کہ یہ دو مدیں ہیں خرچ کرنے کی۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، مسرت کی حالت میں آدمی کے پاس کافی ہے، غنی ہے، تب خرچ کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس حالت میں طبیعت پر اتنا بوجھ نہیں ہوتا خرچ کرنے میں، لیکن خود تنگی محسوس کر رہا ہو پھر خرچ کرے، یہ گویا کہ اس سے اگلا ایک قدم ہے، ڈر رہا ہے، تکلیف کے اندر بھی ہو تو خرچ کرے۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور غصہ ظاہر بات ہے آتا ہے کسی شخص کی کسی غلطی پر، کسی خطا پر، یا وہ اس نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، تبھی تو غصہ آئے گا نا۔ لہذا غصے کو تو پی جاؤ اور لوگوں کو معاف کرو۔ والعافین عن الناس، یہ دو کام در حقیقت ایک ہی کام کے دو رخ ہیں، کہ غصہ آیا ہے تو اسے پی جاؤ، اور جس شخص نے بھی تم پر زیادتی کی ہے، تمہارے خیال میں زیادتی کی ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہو، لیکن یہ کہ بہرحال تمہیں غصہ آیا ہے، اس غصے کو پی جاؤ اور اسے معاف کر دو۔ واللہ یحب المحسنین، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ایسے محسنین ہی پسند ہے۔ اب یہاں بھی نوٹ کر لیجئے وہی درجہ احسان جو ہم پڑھ چکے ہیں بڑی تفصیل سے، حدیث جبرائیل کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی تھی، بعد میں پھر بھی مختلف مواقع پر گفتگو آتی رہی ہے، اور اگلی حدیث میں پھر آنی ہے۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کو ایسے محسن جو اپنے اس دین کو خوبصورت بنا لے، دین ان کا جو ہے اور دینی زندگی ان کی جو ہے وہ دل کو لبھانے والی ہو، وہ لوگوں کو پسند آنے والی ہو، بلکہ یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ حسن جو ہے دل آویزی پیدا ہو جائے۔ تو اس آیت کے حوالے سے میں آج پھر حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ذکر کیا ہے اور اس کی روایت بھی ہے امام بخاری نے کی ہے رحمہ اللہ، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اوصنی، حضور مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ اوصا یوسی ایسان، وصیت کرنا، وصا یوصی توصیتاً، اس کے معنی بھی وہی ہے۔ وصا یوصی کے معنی ہو جائیں گے تدریجاً، مسلسل وصیت کرتے رہنا، نصیحت کرتے رہنا، اور ایک ہے ایک مرتبہ آپ نے ایک بات کہہ دی، اوصنی، مجھے وصیت فرمائیے، مجھے نصیحت فرمائیے۔ قال لا تغضب، آپ نے ایک ہی بات فرمائی، غصہ نہ کیا تھا، مغلوب الغضب نہ ہو جایا، کہ غصہ آئے
اور تم پر چھا جائے، تمہارے اوپر اپنا غلبہ کرے۔ فردد مرارا، اب اس شخص کے دل میں شاید کوئی اور بات تھی، اس نے پھر پوچھا، اوصنی حضور، بس کیجیے وصیت کی۔ آپ نے پھر فرمایا لاتا ہوگا۔ پھر پوچھا، وہ تکرار کرتا رہا اور حضور نے بھی ہر مرتبہ وہی باتیں۔ اب اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بات کتنی اہم ہے۔ تب پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ غصہ آ جانا کوئی غیر فطری بات نہیں، غصہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہوا ہے۔ البتہ غصے کے اعتبار سے حضرت حسن غالب الحسن بصری رحمہ اللہ، ان کا ایک قول بڑا حکیمانہ ہے، بہت حکیمانہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان تو وہ ہوتا ہے جو پورا انسان ہوتا ہے، مکمل انسان، ایک ہوتا ہے نصف رجل، آدھا انسان، وہ انسانیت کے معیار پر پورا نہیں اترتا، ہاں نصف تک آ جاتا ہے۔ اور ایک انسان ہوتا ہے لیسا برجل، وہ انسان ہوتا ہی نہیں، وہ حیوان ہوتا ہے۔ پورا انسان وہ ہے جسے غصہ دیر میں آئے اور جلدی رفع ہو جائے، اور آدھا انسان وہ ہے جسے غصہ جلدی آئے لیکن جلدی رفع بھی ہو جائے، یا دیر میں آئے تو دیر میں رفع ہو، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے۔ جلدی غصہ آیا جلدی ختم بھی ہو گئے، دیر میں آیا دیر لگا دی جانے میں بھی۔ اور جو شخص سرے سے انسانیت کا مستحق ہی نہیں کہ اسے انسان مانا جائے، انہیں غصہ جلدی آ جائے اور دیر میں جائے، وہ اصل میں پھر انسان نہیں، وہ اخلاقی اعتبار سے پورا انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ تو غضب کے اعتبار سے یہ تین درجے جو ہے وہ سامنے رہتے ہیں۔ پھر مزاجوں کی بات بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج بنائے ہیں۔ بعض طبائع کے اندر جمال کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، جمالی شخصیت، خوبصورت شخصیت طبعاً۔ بعض جلالی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے بزرگوں میں بھی ہوتا ہے، دیندار لوگوں میں بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ نبیوں میں بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے آدمی، آپ کو معلوم ہے کہ واقعات تمہارے سامنے ہیں جو قرآن میں موجود ہے۔ ایک قبطی کا اور ایک اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا، اس اسرائیلی نے مدد مانگی تو حضرت موسیٰ نے ایک مکہ لگایا ہے اس قبطی کو اور اس کی جان نکال دی۔ تو ان کے غضب کا، ان کی جلالی طبیعت کا یہ حال ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا نقشہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت ہو گئی اور مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر نکل آئے، دریا یا سمندر بھی اللہ نے پار کرا دیا، سمندر کو یا دریا کو پھاڑ کر، اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ انہیں اب شریعت دی جائے، اس لیے کہ اصل میں ہجرت کے بعد پھر شریعت آتی ہے۔ ہجرت سے پہلے کا وقت جو ہے وہ تو ایک کشاکش کے اندر گزرتا ہے، جیسے کہ 12 برس حضور کے مکے میں ہے، ایک کشاکش ہے جسے ہم عام طور پر کشمکش کہہ دیتے ہیں، ایک سٹرگل ہے، اس میں مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مارے کھائی جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ابھی کسی تفصیلی شریعت کے لیے جانے کا موقع نہیں تھا۔ نماز بھی جا کر 5 وقتہ جو ہے وہ سن 1190 میں فرض ہوئی ہے، یعنی آپ سمجھئے کہ ہجرت سے 1-1.5 سال پہلے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کا کوئی نظام ابھی باقاعدہ کہ یہ اتنے میں سے اتنا کوئی نہیں۔ ہاں عام طور پر لفظ زکوٰۃ استعمال ہوا ہے، اپنے مال کو پاک کرو، پاک کرتے رہا کرو، مال میں سے صدقہ خیرات نکالتے رہا کرو، اس سے وہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہجرت آئی حضور پر، جو ہجرت کے بعد شریعت نازل ہوئی مدینہ منورہ میں، اور دورہ ترجمہ قرآن میں یہ بات واضح میں کر دیا کرتا ہوں کہ اس شریعت کا بلو پرنٹ جو ہے، یہ لفظ آپ میں سے بہت سے حضرات جانتے ہوں گے، کوئی عمارت بنانی ہو تو اس کا جو نقشہ بنتا ہے پہلا وہ ایک نیلے کاغذ پر بنتا ہے، بلو پرنٹ۔ تو بلو پرنٹ جو ہے اس شریعت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا، وہ سورہ بقرہ میں تیار ہوتی ہے۔ پھر اس میں جو تفاصیل کے اور پورے جو خد و خال آئے ہیں وہ پھر سورہ نساء اور سورہ مائدہ اس کی تکمیل کی شروع۔ بہرحال جب حضرت موسیٰ کو ہم اللہ تعالیٰ نے طلب کیا 40 دن کے لیے کوہ طور پر، اس کو ہم چلا بھی کہہ سکتے ہیں، 40 روز کی اللہ تعالیٰ نے ان سے ریاضت کروائی، مشقت، روزہ اور یہ کہ عبادت اور ذکر الہی۔ اس کے بعد انہیں اللہ نے تورات عطا فرما دی۔ اس میں آپ کو یاد آ جانا چاہیے حضور سے بھی قرآن مجید کے نزول سے قبل
اسی طرح کا معاملہ غار حرا میں آپ کی جو خلوت گزینی ہوتی تھی، اور وہاں پر جو بھی آپ اب کیا عبادات کرتے تھے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جو محدثین نے کہا ہے کان صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، غور و فکر کرتے تھے یہ کائنات کیا ہے، کیا اس کا نظام ہے، یہ معاشرہ ہمارا کدھر جا رہا ہے، یہ خرابیاں کیوں بڑھ رہی ہیں، یہ کیوں انسان کا خون کرتا ہے، یہ کیا بات ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے ان کے پاس بہت دولت جمع ہو گئی، یہ غور و فکر جو ہے تو یہ آپ کا رہا ہے بہرحال۔ لیکن یہ کہ تخلیہ اور غار میں آپ کا قیام یہ اپنی جگہ پر ثابت کہ فرض کیجئے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ عورت سربراہ ہوگی تو لازماً مرد کو اس کے تابع ہونا پڑے گا۔ یہ دنیا میں ایسے بعض معاشرے رہے ہیں کہ جہاں عورت کو سربراہی دی گئی ہے، وہ در حقیقت وہ اپنی جگہ پر وہ بھی ایک نظام چلا ہے، بعض جگہوں پر بہت استثنائی کیفیات کے ساتھ، لیکن ظاہر بات ہے مساوات تو پھر بھی نہ رہی نا، کیونکہ اوپر کسی کو ایک کو ہونا ہے۔ اگر عورت کو سربراہ بنائیں گے، جس کو آپ کہتے ہیں مادر سری نظام، یہ پدر سری نظام ہے، باپ اگر سربراہ ہے، اگر ماں سربراہ ہے مادر سری نظام ہو جائے گا لیکن باپ تابع ہو جائے گا، مساوات تو نہیں ہو سکتی۔ اور اگر پدر سری نظام ہے تو باپ جو ہے وہ بالا تر ہے، وہ ہیڈ آف دی فیملی ہوگا، عورت اس کے تابع ہوگی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس سطح پر مساوات کو اختیار کیا جا سکے، یہ ناممکن العمل ہے، یا مرد کو سربراہی دی جائے یا عورت کو سربراہی دی جائے۔ اور قرآن مجید نے بالکل واضح الفاظ میں یہ سربراہی جو ہے وہ مرد کو عطا کی۔ چنانچہ میں نے جو آیات آپ کو پڑھ کر سنائی تھی ان میں سے ایک آیت تو سورہ بقرہ کی ہے کہ جو تمہید کا درجہ رکھتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آج جو چیز انسانوں کے اندر اس درجے ایک فلسفے کی شکل اختیار کر کے آ گئی ہے، اس کے کوئی نہ کوئی جراثیم اس زمانے میں بھی ہوں گے، اور عورتوں کے اندر وہ جو ایمینسیپیشن یا ان کی آزادی کا ایک جذبہ ہے اس وقت بھی کچھ نہ کچھ وہ چاہے بہت ہی دبا ہوا ہو لیکن موجود ہوگا۔ لہذا قرآن مجید نے جس طریقے سے کہ ہر میدان میں جو قانون اور جو شرعی ہدایات دی ہیں ان میں ایک تدریج ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے میدان ہموار کیا گیا، جیسے شراب کے بارے میں پہلے صرف یہ کہہ دیا گیا کہ اس میں کچھ نفع کی بات بھی ہے لیکن نقصان بھی ہے، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا گناہ کا پہلو جو ہے وہ نفع کے پہلو سے بڑھ کر ہے، بس یہ کہہ کر سورہ بقرہ میں چھوڑ دیا گیا۔ اس سے آگے چل کر ذرا فرمایا گیا کہ تم نماز کے قریب مت جایا کرو جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ اس سے اب اندازہ ہو رہا تھا سب کو کہ یہ رخ کدھر جا رہا ہے، اور بہت سے حضرات نے تو پہلی آیت ہی نازل ہوئی تو شراب نوشی جو ہے وہ ترک کر دی اور تائب ہو گئے، بہت سے حضرات دوسری آیت پر سمجھ گئے کہ یہ فیصلہ کن معاملہ اب آنے والا ہے۔ جب تیسری مرتبہ حکم آیا جو سورہ مائدہ میں ہے فَاجْتَنِبُوهُ، اب باز آتے ہو کہ نہیں آتے، فَهَلْ أَنْتُم مُنْتَهُونَ، اب باز آتے ہو کہ نہیں، تو گویا کہ وہ آخری حکم آ گیا، اس میں تدریج ہے۔ بالکل اسی طرح اس معاملے کو یہ کڑوی گولی حلق سے اتارنے کے لیے کہ مردوں کو قوام بنایا جانا ہے، مردوں کو حاکم بنایا جانا، اس ادارے کا سربراہ بنایا جانا ہے، اس کے لیے ذرا فضا ہموار کی گئی ہے۔ پہلے سورہ بقرہ کی آیت میں آیت نمبر 228 ہے، یہ فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے حقوق بھی اسی طرح کے ہیں معروف طریقے پر جیسے کہ ان کے فرائض ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس آیت کا ترجمہ بھی اس دور میں بعض لوگوں نے غلط کیا ہے اپنے مغالطے کی وجہ سے، بعض جان بوجھ کر غلط کر رہے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ترجمہ یہ ہوگا کہ جیسے حقوق مردوں کو عورتوں پر ہے ویسے ہی حقوق عورتوں کے مردوں پر ہیں۔ یہ ترجمہ اس کا غلط ہے۔ عربی زبان میں لام اور علا کا استعمال جو ہوتا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ لام کسی کے حق کے لیے آتا ہے اور علا کسی کی ذمہ داری کے لیے، ذمہ داری لائبلٹی، رسپانسبلٹی، جس کے لیے وہ اکاؤنٹیبل ہے، جس کی اس کو جواب دہی کرنی ہوگی، علا اس کے لیے آتا ہے۔ جیسے کہ وہ مشہور دعا ہے قرآن مجید کے بارے میں کہ پروردگار وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا۔ اور حضور کی وہ حدیث ہے کہ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا۔ بالکل اسی طرح یہاں ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ اصل میں توازن ہے وہ کہ جو حقوق اور فرائض اور ذمہ داریوں اور اختیارات کے مابین ایک توازن دنیا میں ایک یہ مسلمہ امر ہے کہ آپ کو معلوم ہے دنیا کے نظام میں اگر کسی شخص کے اوپر آپ نے ذمہ داری زیادہ رکھی ہے تو اس کے پاس حقوق بھی زیادہ ہونے چاہیے، اس کے اختیارات بھی زیادہ ہونے چاہیے۔ کسی کی اگر ذمہ داری کم ہے تو اسے کم اختیارات کی ضرورت ہے۔ یہ توازن در حقیقت حقوق و فرائض کا ہے، یہ توازن ذمہ داریوں اور اختیارات کا ہے۔ جتنی وسیع ذمہ داریاں ہوں گی اتنے وسیع اختیارات لازمی ہیں، جتنے محدود فرائض ہیں اتنے ہی محدود حقوق ہو جائیں گے۔ تو فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جیسی کچھ ان پر ذمہ داریاں ہیں ویسے ہی اللہ نے ان کے حقوق معین کیے ہیں۔
حقوق و فرائض کا یہ توازن در حقیقت اسلام کے معاشرتی نظام کی سب سے بڑی خوبی اور اس کا سب سے بڑا حسن ہے. لیکن اس کے بعد ایک اضافہ کیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے، اور اللہ عزیز ہے، حکیم ہے. اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. عزیز ہے تو اسے اختیار ہے، جو چاہے حکم دے، جو چاہے نظام بنائے. مختار مطلق ہے، وہ شارع ہے، جو چاہے شریعت متعین کر دے. اور وہ حکیم بھی ہے، وہ الٹپ فیصلے نہیں کرتا، وہ اندھا دھند کوئی قانون سازی نہیں کرتا. اس کی قانون سازی میں کسی کے لیے جانبداری نہیں ہے، نہ وہ مردوں کے لیے جانبدار ہے، نہ وہ عورتوں کے حق میں جانبدار ہے، بلکہ اس کی حکمت کاملہ، حکمت بالغہ جو ہے، اس کے تحت اس نے اپنے اختیارات مطلق کو استعمال کرتے ہوئے نظام معین کیا ہے. یہ اصل میں تمہید ہے. اس کس چیز کی؟ وہ ہے سورہ نساء کی آیت الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران ہے. اور میں اس کا ترجمہ یہاں تک کروں گا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس لیے کہ قامہ سے بنا ہے قوام. قامہ یقوم و کھڑا ہونا، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہر زبان میں ہوتا ہے، فعل کے بعد پریپوزیشن جو ہے، ورب کے بعد پریپوزیشنز کے آنے سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے. جیسے کہ ایک سادہ مثال میں دیا کرتا ہوں، ٹو گیو، اس کے ایک معنی ہے ٹو گیو اپ، اب وہ معنی کچھ کے کچھ ہو گئے. ٹو گیو ان، یہ بالکل ہی بدل گیا معاملہ. ٹو گیو ان کے معنی ہے کسی کی اطاعت قبول کر لینا. ٹو گیو اپ کسی چیز کو چھوڑ دینا. ٹو گیو کوئی چیز دے دینا. اب یہ لفظ ٹو گیو تو سب میں شامل ہے، لیکن اپ اور ان کے اضافے سے زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. اسی طرح عربی زبان میں بھی، جیسا کہ میں نے ابھی لام اور علا کا آپ کو بتایا ہے، اسی طرح قامہ الا جب آئے گا، کسی کام کی طرف متوجہ ہونا، کسی چیز کے لیے کمر کس کر کھڑے ہو جانا، قامہ الا. اور قامہ علا، کسی پر کھڑا ہونا، یعنی کسی پر نگران بن جانا، کسی پر سربراہی اختیار کرنا، کسی کی ذمہ داری لے لینا، کسی کی کفالت کرنا، یہ تمام چیزیں جو اس میں آ جائیں گی. تو الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ عورتوں پر حاکم ہیں، ان کے نگران ہیں، ان کے کفیل ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں. یہ تمام جو تصورات ہیں اس لفظ کے اندر، اس علا کے اضافے کی وجہ سے یہ اس کے اندر موجود ہو گئے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اب یہ قوامیت جو مرد کو دی گئی کس بنیاد پر دی گئی؟ قرآن نے خود اس کو واضح کیا. دو باتیں ہیں. نمبر ایک، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے. اب یہ بعض کو بعض پر دی ہے، یہ بھی در حقیقت ایک بہت ہی بلیغ پیرایہ بیان ہے کہ عورتوں کی ذرا دل شکنی نہ ہو کہ وہ بات یوں کہی جاتی کہ چونکہ اللہ نے مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں پر. وہ بات آ چکی تھی وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یہ سورہ بقرہ کی آیت میں بات آ چکی. مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت کا حاصل ہے، لیکن یہ کہ یہاں پھر بات کو مبہم انداز میں کہا گیا تاکہ اس بات کو انسانی ذہن جو ہے قبول کر لے. اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اب یہ ایک ایسا یونیورسل ایک ٹروتھ ہے، بعض پیدائشی طور پر خوبصورت ہے، بعض بدصورت ہے. بعض کو اللہ نے اچھی صحت سے نوازا ابتدا سے، اور بعض کمزوری پیدا ہوتے ہیں، کمزوری رہتے ہیں. بعض کو ذہنی صلاحیتیں بہت بہتر دی ہوئی ہیں اور بعض کے پاس نہیں ہیں، غبی ہیں. یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو فضیلتیں ہیں انسان کی تخلیقی بنیاد پر، جس میں انسان کا نہ کوئی کریڈٹ ہے نہ اس پر کوئی الزام جائے گا. اس لیے کہ جو اللہ نے بنا دیا جس طور سے بنا دیا، لیکن ظاہر بات ہے کہ ذہین کو غبی پر ایک فضیلت حاصل ہے، قوی کو ضعیف پر ایک فضیلت حاصل ہے. حضور نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. مومن جو قوی ہو وہ ایک کمزور مومن کے درجے میں بہتر ہے، اس لیے کہ وہ اسلام کے لیے زیادہ محنت کرے گا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے زیادہ محنت کر سکے گا، زیادہ قربانیاں دے سکے گا. تو اب لیکن یہ کہ اس میں کسی کا قصور نہیں ہے. اگر کوئی جسمانی اعتبار سے کمتر پیدا کیا گیا تو اس میں اس کے لیے کوئی ملامت کی بات نہیں ہے. البتہ فضیلت اپنی جگہ پر مسلم ہوگی، اس کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں. تو اس طریقے سے جنرل الفاظ میں فرمایا گیا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے. مراد کیا ہے؟ مردوں کو ایک فضیلت دی ہے، ان کو جسمانی طور پر زیادہ توانا بنایا ہے، ان میں قوت کار زیادہ رکھی ہے، ان کے اندر جو ہے جسمانی پہلو سے اللہ تعالیٰ نے زیادہ طاقت پیدا فرمائی ہے. مختلف چیزیں ہیں جس کی بنا پر کہ دائرہ کار جو ہے مختلف کر دیے گئے، فرائض مختلف کر دیے گئے. اور دوسری بات فرمائی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور بسبب اس کے کہ وہ اپنے اموال میں سے خرچ کرتے ہیں. اس لیے کہ اسلام نے اولاً تو پورا جو معاشی ذمہ داری کا بوجھ ہے وہ مرد پر ڈالا ہے، عورت کے ذمہ نہیں ڈالا. استثنائی حالات استثنائی ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ انگریزی میں کہتے ہیں ایکسیپشنز پروو دی رول. ایکسیپشن تو ایکسیپشنز ہی رہیں گی، وہ قانون کو نہیں بدلتی.
بلکہ وہ قانون کو اور موثق کر دیتی ہیں، مزید اس سے قانون ثابت ہو جاتا ہے۔ تو استثنائی حالات اور ہیں، اگر کوئی بیوہ ہے بیچاری اور اس کے چھوٹے بچے ہیں، وہ دوسری شادی بھی نہیں کرنا چاہتی اپنے ان بچوں کی وجہ سے، اور وہ کوئی محنت مزدوری کر رہی ہے، وہ گھر میں بیٹھ کر کپڑے سی رہی ہے یا کوئی بچوں کو پڑھا کر اپنا پیٹ پال رہی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کا سامان کر رہی ہے، تو بہت بڑی نیکی کما رہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال ذمہ داری مرد کی ہے اصلاً کہ وہ گھر کا پورا خرچ جو ہے اس کو برداشت کرے۔ اسی کو سمجھیے کہ بطور علامت یہ مہر جو ہمارے ہاں ہے، یہ مہر کیوں ہے جس پر کہ اتنا زور ہے پورے سورہ بقرہ میں اور سورہ نساء میں، جہاں بھی کہیں خواتین کا معاملہ آیا ہے اس میں آپ کو وہ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، یہ مہر جو ہے یہ ان کو خوش دلی کے ساتھ ادا کیا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ مہر عورت کی قیمت نہیں ہے، معاذ اللہ، عورت کوئی فروختنی شے نہیں ہے کہ مہر کے عوض آپ نے اسے خرید لیا۔ یہ صرف ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے اس بات کی کہ مرد طالب ہے، عورت مطلوب ہے۔ اس کے لیے علامت کے طور پر یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنا مال وہ خرچ کرتا ہے، اور یہ در حقیقت ایک علامت بن گئی ہے اس کے طالب ہونے کی۔ اور حالانکہ ویسے اگر دیکھا جائے تو سیدھی بات ہے، جیسے مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو بھی مرد کی ضرورت ہے۔ ایک پہیے پر گاڑی نہیں چل سکتی، نہ صرف مرد کے پہیے پر انسانی تمدن کی گاڑی چل سکتی ہے، نہ عورت کے پہیے پر گاڑی چل سکتی ہے۔ یہ دونوں ہی پہیے ہوں گے تو گاڑی آگے بڑھے گی، اور جس طریقے سے مرد کو عورت کی ضرورت ہے اسی طرح عورت بھی مرد کی محتاج ہے۔ لیکن مہر مرد دیتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ ایک اسلام کا ایک رخ ہے کہ جس سے کہ اس نے پورے فلسفے کو واضح کر دیا۔ بما انفقوا من اموالہم، سب سے پہلے تو یہ کہ رشتہ ازدواج کا آغاز ہی ہوا مرد کے مہر ادا کرنے سے، اور پھر یہ کہ اس خاندان کی پوری کفالت کی ذمہ داری مرد نے لی ہے۔ یہ دو بنیادیں ہیں جس کی بنا پر کہ اسلام نے مرد کو حاکمیت دی ہے، قوامیت دی ہے، مرد کو سربراہ بنایا ہے، عورت کو اس کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا ذرا یہاں دیکھیے اس کے بعد کے الفاظ کیا ہیں، فالصالحات قانتات، پس نیک بیویاں وہ ہیں کہ جو فرما بردار ہیں۔ فرما بردار کن کی؟ اپنے۔ یہ قنوت کا لفظ یا اللہ کے لیے آتا ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی سورہ احزاب کی آیت میں پڑھا تھا، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ قنوت کہتے ہیں فرما بردارانہ انداز میں کھڑے ہو جانے کو، کسی کے حضور میں کھڑے ہونا، جھک کر کھڑے ہونا، گویا کہ اس کا حکم ماننے کے لیے انسان آمادہ ہے کہ جو حکم دیں گے بصر و چشم میں اسے قبول کروں گا۔ اسی لیے جو دعا ہم کھڑے ہو کر مانتے ہیں وطر میں، اسے دعائے قنوت کہا جاتا ہے کہ ہم نے وہ دست بستہ کھڑے ہو کر اللہ کے حضور میں ہم نے وہ دعا مانگی ہے۔ ورنہ عام طور پر دعا جو ہے انسان وہ بیٹھ کر مانگتا ہے۔ نماز کے بھی قاعدہ اخیرہ کے اندر دعا ہے، ایسے بھی آپ نماز کے اختتام کے بعد بھی دعا مانگتے ہیں بیٹھ کر، دعائے قنوت، وہ در حقیقت کھڑے ہو کر۔ تو دست بستہ کسی کے حضور میں حاضر رہنا، اس کے حکم کو بجا لانے کی آمادگی کے ساتھ، یہ قنوت کی اصل روح ہے۔ تو اللہ کا قانت بندہ اور اللہ کی قانت کنیز بندی۔ لیکن یہاں یہ لفظ آیا ہے فالصالحات قانتات، نیک بیویاں وہ ہیں جو شوہروں کی اطاعت گزار ہیں۔ اب یہاں جان لیجئے وہ قاعدہ کلیہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی جس میں کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی ہو۔ حاکم کی اطاعت نہیں ہوگی، استاد کی اطاعت نہیں ہوگی، والدین کی اطاعت نہیں ہوگی اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے۔ اگر باپ کہتا ہے نماز نہ پڑھو تو نہیں مانا جائے گا، والدہ کہتی ہے کہ نماز نہ پڑھو، نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اگر حاکم جو ہے اللہ کی شریعت کے حکم کے خلاف حکم دیتا تو نہیں مانا جائے گا، لا سمع ولا طاعہ، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے۔ بالکل اسی طریقے سے عورت اپنے شوہر کے اس حکم کی تو خلاف ورزی کر سکتی ہے، بلکہ اسے کرنا چاہیے، یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے، جو شریعت کے حکم کے خلاف وہ حکم دے۔ لیکن شریعت کے حکم کے اندر جو دائرہ ہے، اب اس میں دو شکلیں ہیں، مباحات کا دائرہ ہے، اس میں اختلاف رائے ہے، شوہر کی رائے کچھ اور ہے، بیوی کی رائے کچھ اور ہے۔ یہاں بیوی کو ذہناً آمادہ رہنا چاہیے، اگر وہ شوہر کو کنونس کر سکے، اگر دلیل سے قائل کر سکے، اگر منوا سکے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ اگر وہ اختلاف قائم رہتا ہے تو قرآن مجید کی آیت کی روح سے بیوی کو مستقل طور پر ذہناً آمادہ رہنا چاہیے کہ وہ اپنی رائے کو پیچھے ڈال کر اپنے شوہر کی رائے پر عمل کرے۔ یہ اس کا وہ جذبہ ہے کہ جس میں اس نے شوہر کی سربراہی کو گویا کہ ذہناً اور قلباً قبول کیا ہے۔ یہ اس آیت کا اصل مفہوم ہے، فالصالحات قانتات، نیک بیویاں وہ ہیں جو شوہروں کی اطاعت گزار ہیں، جو ان کا حکم ماننے والی۔ حکم کہاں؟ مباحات کے دائرے میں، جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف حکم وہ نہیں مانا جائے گا، وہ تو پھر اس بندہ مومن اور اس اللہ کی اس بندی کے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے اس کے ایمان کا۔ لیکن یہ کہ اگر اس کے دائرے کے اندر ہے
تو اپنی رائے کو پیچھے ڈال کر اپنے شوہر کی رائے پر عمل کرنا، یہ ہے وہ کہ جو ایک مسلمان بیوی سے اسلام کا اور قرآن کا تقاضا ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ حفاظت کرنے والی ہیں رازوں کی بھی، اور ظاہر بات ہے کہ اب اس عورت کا بیوی ہونے کے ناطے اس عورت کا ناموس اب اس کا اپنا ناموس نہیں، اس کے شوہر کا ناموس ہے، اس کی عزت اپنی عزت نہیں، اس کے شوہر کی عزت ہے۔ پھر یہ کہ گھروں میں وہ اپنے شوہروں کے مال کی امین ہے، شوہروں کی رازوں کی امین ہے۔ تو سب سے بڑا جو اہم دوسرا وصف ہے کہ جو ایک کسی مسلمان بیوی میں اس آیہ مبارکہ کی روح سے ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ شوہروں کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی، ان کے پیٹھ پیچھے ان کی عدم موجودگی میں ان کے مال کی، ان کے رازوں کی حفاظت کرنے والیاں بما حفظ اللہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی حفاظت فرمائی ہے۔ وہ ہمارے نہ معلوم کتنے راز ہیں جن کو اللہ نے چھپایا ہوا ہے، اگر ہمارے وہ راز تشت ازبام ہو جائیں تو ہم دنیا کو شاید منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، اور یہ رسوائی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجو، بلکہ یہ کہ ہمارے ان عیوب کی ستاری فرمائی اور اس کو ان کے اوپر جیسے تو نے دنیا میں پردہ ڈالے رکھا آخرت میں بھی پردہ ڈالے رکھی۔ تو اسی طریقے سے عورت کا معاملہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے، ظاہر بات ہے کہ جس قدر اس سے واقف ہے، اس کی کمزوریوں سے واقف ہے، اس کے جو بھی کوئی راز ہے ان سے واقف ہے، تو اس کی وہ امانت دار ہے۔ یہ ہے وہ آیہ مبارکہ کہ جس میں یہ جو انتظامی اور قانونی سطح ہے اس پر اسلام نے ہرگز مساوات نہیں رکھی، بلکہ اس قانونی سطح پر آ کر ایک ادارے کے نظم کو برقرار رکھنے کے لیے مرد کو حاکم اور قوام کی حیثیت دی ہے، اور اس پر معاشی کفالت کا بوجھ ڈالا ہے، اور عورت کے ذمہ یہ لگایا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی تابع داری کرے، اس کی فرما برداری کرے، اور اس کی عزت و ناموس اور اس کے مال اور اس کے رازوں کی حفاظت کرے۔ اس کے ضمن میں جو ایک نکتہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں، وقت بہت کم رہ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ بھی اصل میں بعض لوگوں کے سامنے اس طرح آیا ہے کہ صرف اس کا ایک رخ سامنے آتا ہے۔ اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اسلام نے کمپنسیٹ کیا ہے عورت کو، جہاں اس پہلو سے قانونی درجے میں اسے کمتر رکھا ہے، وہاں بعض دوسرے پہلوؤں سے اس کی اس کمی کی تلافی کی ہے، اس کسر کا جبر کیا ہے اسلام نے۔ اس کی کیا شکل ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں۔ آپ ترازو کی مثال سامنے رکھیے، ترازو کو جہاں سے آپ پکڑتے ہیں وہ بالکل درمیان میں ہوتی جگہ، دونوں طرف اس کے بازو برابر ہیں، لہذا وہ ڈنڈی سیدھی ہے، ایک سیر ادھر ڈالیں گے تو ایک سیر ادھر ڈالنا ہوگا تاکہ وہ ڈنڈی سیدھی رہے۔ لیکن اگر ترازو کے پکڑنے کی جگہ ذرا آپ ایک طرف کر دیں، ایک بازو ترازی کا لمبا ہو جائے اور ایک چھوٹا ہو جائے، تو اب ظاہر بات ہے کہ جو لمبا بازو ہے اس میں ایک سیر ڈالیں گے تو اس چھوٹے بازو والے میں 2 سیر ڈالیں گے، تب وہ جا کر مساوی ہوگا اور ڈنڈی سیدھی رہے گی۔ تو توازن میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک طرف سے کہیں کوئی اضافہ ہو جائے تو دوسرے پہلو سے کمی ہو، اور اگر دوسری طرف کسی پہلو سے کمی ہے تو کسی اور دوسرے پہلو سے اس کے اندر اضافہ کر دیا جائے تو توازن قائم ہوگا۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ اسلام کے پورے عمرانی فلسفے میں اصل جو ویلیو ہے وہ توازن ہے۔ اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، یہ توازن ہے در حقیقت اسلام کے پورے نظام کا جو سب سے بڑا حسن اور خوبی کا پہلو ہے۔ یہ مساوات در حقیقت اسلام نے اس لفظ کو بہت کم استعمال کیا ہے، بلکہ عدل، قسط اور یہ توازن، اقیم الوزن بالقسط، یہ توازن پیدا کرنا جو ہے یہ ہے در حقیقت کے جو مقصود ہے کہ اگر کسی ایک پہلو سے کوئی کمی ہوئی ہے تو دوسرے پہلو سے اس کو کمپنسیٹ کر دیا جائے۔ اب میں اس کی چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیے، مرد اور عورت ہونے کے ناطے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ماں اور باپ، قانونی اعتبار سے باپ کا درجہ بہت افضل ہے ماں کی نسبت، اس لیے کہ اولاد اصلاً اسلام کی روح سے باپ کی ہے۔ ماں کے پاس وہ رہے گی، اگر سیپریشن ہو گئی ہے کچھ عرصے کے لیے، وہ اولاد کی بہتری کے لیے ماں کے پاس اولاد رہ سکتی ہے، لیکن بالآخر اولاد کو لوٹنا ہے مرد کی طرف، باپ کی طرف جانا ہے، اس لیے کہ قانوناً اولاد اسلام کی روح سے باپ کی ہے۔ لیکن اب اس قصر کا جبر کس طور سے کیا، اب آپ اس کا اندازہ کیجئے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ، کہ جو درجہ اخلاقی اعتبار سے ماں کا ہے باپ کا اس کا عشر عشیر نہیں، اس لیے کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے بتائی گئی ہے، باپ کے قدموں تلے نہیں بتائی گئی۔ جب حضور سے سوال کیا گیا، ایک صحابی نے پوچھا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ۔ دوسری مرتبہ پھر سوال کرتے ان کے بعد کون؟ پھر فرمایا تمہاری والدہ۔ تیسری مرتبہ سوال کیا پھر کون؟ پھر فرمایا تمہاری والدہ۔ جب چوتھی مرتبہ سوال کیا ہے کہ ان کے بعد کون، تو فرمایا کہ تمہارے والد۔ معلوم یہ ہوا کہ اب وہ جو قانونی پہلو جو ہے وہ چونکہ اس کی ڈنڈی لمبی ہو گئی تھی وہاں پر کمی کر دی گئی، اور دوسری طرف جو ہے وہ اخلاقی پہلو والا معاملہ
خدمت کا معاملہ، حسن سلوک کا معاملہ، ادب کا معاملہ، جنت کے حصول کا ذریعہ بنانا، وہ ماں کا قدم ہے کہ ان کے نیچے، جیسا کہ وہ حدیث کے اندر الفاظ آئے کہ تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں تلے۔ یہ ہے وہ توازن جو اسلام نے پیدا کیا کہ اس طریقے سے جو ایک طرف کمی تھی اس کو دوسری طرف پورا کر دیا ہے۔ یہی آپ کو بقیہ تمام چیزوں میں بھی نظر آئے گا، بلکہ بعض پہلوؤں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام نے اپنے عمرانی فلسفے سے بڑھ کر عورت کا ساتھ دیا ہے۔ مثلاً خالص منطقی طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب ساری کفالت مرد کے ذمے ہے، عورت کے ذمے کوئی معاشی ذمہ داری نہیں ہے، تو وراثت جو ہے پھر اس میں عورت کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ وہ بالکل ہی مردوں کو ملنا چاہیے۔ بیٹی جس کے گھر میں جائے گی وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، اس کی لائبلٹی ہے، اس کا خرچہ سارا شوہر کو برداشت کرنا ہے، لیکن بیٹے کو اپنا گھر آباد کرنا ہے، اسے مہر ادا کرنا ہے، تب تو اس کا گھر آباد ہوگا۔ پھر یہ کہ اس پورے خاندان کی کفالت اسے کرنی ہے۔ خالص عقلی اور منطقی اعتبار سے دیکھیے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وراثت میں لڑکی کا کوئی حق نہ ہو، بلکہ وراثت کلیتاً جو ہے وہ مردوں کو دی جائے۔ لیکن اسلام نے صرف یہ کیا ہے کہ بیٹی کے لیے نصف حصہ رکھا ہے بیٹے کے مقابلے میں، لیکن یہ کہ اس کو پورا ایک معاشی جو ہے اس کو ایک حیثیت دی ہے، اس کی ایک پوری شخصیت ہے، وہ اپنی ملکیت رکھ سکتی ہے۔ بلکہ ایسے ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ ایک خاتون نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، دریافت کیا کہ میرے شوہر جو ہے بڑے مفلس ہیں، کیا میں اپنی زکوٰۃ انہیں دے سکتی ہوں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، اگر تم انہیں زکوٰۃ دو گی اپنے شوہر کو تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا اجر اور یہ کہ تم نے شوہر کے ساتھ حسن سلوک اختیار کیا۔ اب آپ اس کا تجزیہ کیجئے، آپ اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، آپ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیوں؟ وہ آپ کی لائبلٹی ہے، ان کا تو آپ کو خرچہ برداشت کرنا ہی ہے۔ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ بیوی تو اس کی لائبلٹی ہے، اس کی کفالت اسے کرنی ہے، اس کا نان نفقہ اس کے ذمے ہے، لہذا اس کو زکوٰۃ کیسے دے گا؟ لیکن بیوی کے ذمے شوہر کی کفالت نہیں ہے، بیوی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ شوہر کا نان نفقہ فراہم کرے، لہذا وہ زکوٰۃ اسے دے سکتی ہے۔